بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے اللہ پاک کے کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جو دوست میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تو چلیں کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ تو تم کیا بتا رہے تھے؟ حسن نے گلا کھنکارتے ہوئے آستگی سے چچا کو مخاطب کیا تو اس نے حسن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے گویا عہد سا لیا۔ دیکھ حسن، غور سے سن اور یاد رکھ، یہ بات تیری حد تک رہے ورنہ میرا کوئی ذمہ نہیں، ٹھیک ہے؟ میں اگلی بار تجھے نہیں بچا سکوں گا کیونکہ میں اب چچا نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بات ادھوری چھوڑی، لیکن سوالیہ نظروں سے سامنے بیٹھے ہوئے حسن کو دیکھا۔ حسن نے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے سر ہلایا، لیکن ایک سنسنی سی دوڑ گئی اس کے پورے جسم میں۔ اچھا تو سنو، یہ قبرستان تقریباً 600 سال پرانا ہے اور وہ برکت کا درخت کسی کو نہیں یاد کتنا پرانا ہے۔ اس کی جڑیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے وہ زمانے سے اپنی جگہ کھڑا ہوا سب دیکھ رہا ہے۔ خیر، تو یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، جب ادھر پاس ہی شمشان گھاٹ بھی ہوتا تھا جہاں ہندو اپنے مردے جلایا کرتے تھے۔ شیطان صفت لوگ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان کا ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، کیا مسلمان کیا ہندو۔ قبرستان اور شمشان گھاٹ کے بیچ کی پگ ڈنڈی کے کنارے جا بجا لوگوں نے سفلی عملیات کرنے کا ٹھکانہ بنا لیا تھا، کیونکہ قبرستان سے لاش نکالنا پھر بھی مشکل تھا، لیکن ارتھی جلانے کے بعد جو ہڈیاں رہ جاتی تھیں وہ لینا قدرے آسان تھا، خاص طور پر جب کسی بے گناہ مظلوم عورت کو بھی اپنے پتی کے ساتھ ستی کرنا ہو تو۔ ارتھی جلاتے وقت مردے کو ڈنڈے سے بھی مارتے تھے تاکہ وہ مکمل جل جائے، اسی کے ساتھ اس مردے کو ڈنڈے کی مدد سے الٹ پلٹ بھی کرتے تھے اور پھر اس کی رستیاں گنگا میں بہا دیتے ہیں۔ یہ پورا عمل کافی لمبا ہے، تو لوگ ارتھی کو آگ لگاتے ہی کچھ وقت کے بعد چلے جاتے ہیں، باقی کام پنڈت کا ہوتا ہے۔ وہ ارتھی جلنے تک وہیں رہ کے شلوک پڑھتا، ارتھی کے جلنے کے بعد بچی ہڈیاں جمع کرنا اور گھر والوں کو دینا، اگلے دن مرنے والے کی پراشچت کے لیے ہون کا بندوبست کرنا۔ یہ سارا عمل صرف اونچی ذات کے ہندوؤں تک محدود ہے اور شاید ابھی بھی ہو۔ چچا نے گہری سانس لے کر حسن پہ ایک نظر ڈالی جو منہ کھولے اپنی زندگی کی عجیب ترین کہانی سن رہا تھا۔ پوری ارتھی جلانے کا کام بھی صرف اونچی جات کے لوگ ہی کر پاتے تھے، باقی رہی نیچی جات تو ان کے پاس کبھی اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے کہ وہ اتنی لکڑیاں جمع کر سکے۔ وہ لوگ بس چندہ جمع کر کے اتنی ہی لکڑیاں جمع کر لیتے کہ ارتھی کا نام دیا جا سکتا۔ جب تک میں اجازت نہ دوں کچھ نہیں بولنا۔ چچا نے ہاتھ اٹھا کے حسن کو بولنے سے پہلے ہی روک دیا اور ایک بار پھر اپنی بات شروع کی۔ حسن ہونٹ بھینچ کے خاموش ہو گیا۔ خیر، یہ تو الگ بات ہے، اصل بات یہ تھی کہ قبرستان کی بنسبت شمشان گھاٹ میں سفلی عمل زیادہ آسان تھا اور اس زمانے میں ان عملوں کی بہتات بھی کافی تھی، کیونکہ ہندو لوگ بہت سی جاتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اسی جات کی سب سے نچلی اور نیچ جات شودر ہے، یعنی وہ برہمن لوگوں کے پاؤں سے جنمے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا خیال تھا اور اس پہ سب بہت سختی سے عمل پیرا ہوتے تھے۔ اس زمانے میں پڑھائی تو ہوتی نہیں تھی، لیکن گیان ضرور بانٹا جاتا تھا اور وہ بھی اونچی جات تک ہی محدود تھا۔ لیکن پڑھنے کی اچھا تو کسی میں بھی جاگ سکتی ہے، تو اس خواہش کی سزا بھگتی ایک لڑکے نے جو چمار خاندان کا تھا، اور اس نے مندر سے باہر بیٹھ کے ہی کچھ شدھ بدھ حاصل کر لی تھی۔ اس کارن وہ باغی ہو گیا اور جب تک اونچی جات والوں کو معلوم ہوتا وہ تقریباً ہاتھوں سے نکل گیا، اور اس کے لیے یہ بات ہضم کرنا مشکل تھی کہ ایک جیسے انسان کیسے اچھوت ہو سکتے ہیں۔ وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ برہمنوں کے گھر کام کرنے کے بعد وہاں کی عورتیں ہلدی ملا پانی ڈال کے گھر پاک کیوں کرتی ہیں؟ کیا اسی لیے کہ صفائی کرنے والی اچھوت عورتیں ہوتی تھیں؟ تو ان سے کام ہی کیوں کرایا جاتا تھا؟ بس یہ سمجھو، اس تفریق کو اس اچھوت لڑکے راجو کے لیے سمجھنا مشکل تھا، یا یوں بولو شاید سمجھ بھی جاتا اگر جو گیان سیان نہ پا لیتا۔ اب اس کے لیے یہ بات ہضم کرنا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔
ایک جیسے ماس ہڈی والے انسان کیسے ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں؟ راجو نے پہلے پہل شمشان گھاٹ سے ارستیوں کو جمع کرنے سے منع کر دیا کہ جب زندہ اونچی ذات سے ہم نیچے ہیں تو مرنے کے بعد کیوں ان کی رستیاں ڈھونڈ کے جمع کریں؟ یہ بات کچھ عرصے دبی رہی۔ پھر جب کھیل کود کے میدان سے ہوتی ہوئی بڑوں تک آئی تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ راجو نے چھوٹی موٹی لڑائیوں کے بعد اب چوریوں کی طرف رخ کر لیا تھا۔ پیسے تو سب کے لیے پاک ہی ہیں، کیا اچھوت، کیا اونچی ذات۔ پیسہ ہر ایک کے لیے اونچا ہے، جس کے پاس لکشمی وہ مہان۔ راجو کا یہ عمل اس کے پورے خاندان کے لیے موت کا پیغام بن کر اترا۔ علاقے کے باثر برہمن ذات کے لوگوں نے دوسروں کے لیے باعث عبرت کے لیے راجو کی ماں، معذور باپ اور 6 چھوٹے بہن بھائیوں کو زندہ جلا دیا۔ 3 دن تک ان کی اد جلی لاشیں اسی برگد کے نیچے پڑی رہی۔ ہاں، یہ برگد اس وقت گاؤں کی سرحد متعین کرتا تھا۔ اس کے بعد شمشان گھاٹ، قبرستان اور جنگل کی سرحد شروع ہو جاتی تھی اور ان تینوں کے سنگم پر اچھوتوں کا خاندان بستا تھا۔ اس زمانے میں چند ہی مسلمان گھرانے تھے جو امن و ایمان سے رہتے تھے۔ بس سمجھو، مذہب کی آگ اتنی نہیں پھیلی تھی۔ بھجن کے وقت بھجن، اذان کے وقت اذان دینے کی کھلی چھوٹ تھی۔ کیا رام، کیا امجد، کیا خان، کیا سکھ، سب سکھ شانتی سے رہتے تھے۔ ہولی، بسنت، محرم سب کا سانجا ہوتا تھا، لیکن صرف ہلا گلا کی حد تک۔ کھانا پینے کے معاملے میں ہندو ہمیشہ ہی کی طرح کٹر تھا۔ وہ کسی کو اپنی رسوئی کی سرحد تک جانے نہیں دیتا تھا۔ ان کے خون میں ہے شاید۔ ہاں، تو جب تک راجو کو معلوم ہوتا اس کا پریوار جل کے خاک ہو چکا تھا۔ راجو کو ان کی رستیاں تک نہیں ملی، کیونکہ گاؤں کے سرپنچ نے پہلے ہی ادھر پہرا بٹھا دیا تھا اور رستیاں جمع کر کے گٹر میں بہا دی گئی۔ لیکن اس بات کا پورا انتظام کیا گیا تھا کہ یہ بات منوعاً راجو تک پہنچ جائے۔ راجو کو جب یہ اطلاع ملی تو اس نے سب سے پہلے سرپنچ کی 14 سالہ بیٹی کو خراب کیا اور اس کو برہنہ کر کے اس کی ساڑی سے ہاتھ پاؤں باندھ کے چلتا بنا، لیکن اپنا نام ضرور بتا گیا تاکہ وہ لڑکی اپنے باپ کو بتا سکے۔ لیکن لڑکی کا باپ ہوشیار تھا، وہ بات پی گیا، ورنہ پوری برادری میں اس کی تھو تھو ہو جاتی اور اس کی بیٹی تا عمر گھر میں بیٹھی رہتی۔ سرپنچ کے بعد راجو نے باری باری سارے ہی ذمہ داروں کی طرف رخ کیا اور بساط بھر نقصان پہنچایا اور اپنے نام کا ہر سو ڈنکا بجوایا۔ لیکن ستم یہ ہوا کہ اس کے نام کی مشہوری اس علاقے کے ایک سفلی علوم کے ماہر جگن ناتھ تک بھی جا پہنچی، اور وہ بھی ایک اچھوت ہی تھا اور تقریباً 100 سال کا تھا۔ بلکہ کہنے والے کہتے تھے اس میں کسی گندے انسان کی روح تھی جو مرنے کے بعد کسی دوسرے کے جسم میں حلول کر جاتی تھی۔ اس طرح وہ کبھی نہیں مرتا۔ ہاں، یہ بات سچ تھی، لیکن اس شکتی کے لیے ایک خاص عمل کرنا پڑتا، اور وہ عمل اتنا سخت ہوتا کہ عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن راجو جیسے لوگ جو اپنی پیدائش سے ہی الگ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ عمل مشکل ثابت نہیں ہو سکا۔ جگن ناتھ نے راجو کی بڑھتی ہوئی مشہوری سن کے اس کے بارے میں سن گن لینا شروع کیا اور بلاخر اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اسے راجو میں وہ ساری خوبیاں نظر آ رہی تھیں جو ایک کالا عمل کرنے میں ہونا چاہیے۔ راجو نہ ڈر تھا، معاشرے سے بغاوت کر چکا تھا، اس کے اندر غصہ بھرا ہوا، اور سب سے اہم وہ اکیلا تھا، نہ اس کے آگے کوئی تھا اور نہ اس کے پیچھے کوئی۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے جگن نے راجو کو اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا، تاکہ جب جگن راجو کو امر ہونے کے لیے استعمال کرے تو وہ خود بخود اس مکروہ عمل کو کرنے کے لیے راضی ہو جائے، کیونکہ اس مخصوص عمل کی اولین شرط یہی ہی تھی کہ اسے کرنے والا اپنی مرضی سے وہ عمل کرے، کوئی زور زبردستی نہیں ہو سکتی۔ اسی شرط کے زیر اثر جگن نے پیار محبت سے راجو کو اپنے جال میں جکڑا اور اس کو آہستہ آہستہ اپنے علوم کی طرف راغب کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ الگ بات تھی کہ جگن راجو سے مانوس ہو گیا اور اسے بالکل اپنی اولاد کی طرح پالنے لگا تھا۔ راجو کی اپنی بھی خواہش طاقت حاصل کرنے کی تھی، اسی لیے وہ جگن کا ساتھی بن گیا۔ بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ وہ بھی جگن کو اپنے باپ ہی کی جگہ رکھنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ جہاں جگن نے
اس سے پہلے اپنا کوئی شاگرد اتنا ذہین نہیں پایا تھا، تو دوسری طرف اس عمر میں پلی پلائی اولاد مل جانے کی بھی اپنی خوشی تھی۔ جگن کو اپنا ہر عمل راجو کو سکھانے میں مزہ آنے لگا تھا، کیونکہ وہ اکیلا ایسا شاگرد تھا جو ہر قسم کا جاب کرنے پر تیار رہتا تھا۔ وہ شمشان گھاٹ میں رات گئے کوئی عمل ہو یا قبرستان میں تازہ دفن کیا مردے کی لاش نکال کے اس کے بال جلانے ہو۔ دوسری طرف راجو کو دھن دولت کی اتنی چاہت ہو چکی تھی کہ وہ اچھا برا سب بھلا چکا تھا۔ اسے یاد تھا تو صرف یہ پیسہ نہ ہونے کے کارن اس کا پریوار جلا دیا گیا۔ ان کو اگنی نہیں ملی اور نہ ہی بے گناہ گھر والوں کی ارستیاں گنگا میں بہیں۔ وہ پیسہ اور طاقت پانے کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار رہنے لگا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ تباہی کے کس راستے پر قدم رکھ چکا ہے، جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے ماں سوائے عبرت حاصل کرنے کے۔ جگن نے اپنا ہر عمل اپنے شاگرد کو سکھایا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور جگن کے مرنے کا وقت قریب آ گیا۔ اب راجو کو اپنا آخری عمل کرنا تھا، پھر وہ جگن کی جگہ لے لیتا، لیکن اس کے لیے پورن ماشی کی رات برگد کے درخت تلے 6 گھنٹے کا ایک خاص عمل کرنا تھا۔ 6 گھنٹے مسلسل 6 کنواری کنیا کے ہون سے اسنان کرتے ہوئے ایک مخصوص عمل۔ کنیا کی چاند نکلتے ہی بلی چڑھانا تھا تاکہ اس کے ہون کا ایک قطرہ بھی ضائع نہ ہو اور راجو کا پتا سمان جگن ناتھ اس کے اندر امر ہو جائے۔ یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی دوستو؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا، کیونکہ مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور نئی اچھی سی کہانی یا واقعے کے ساتھ، اور اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ بھی جلدی لاؤں گی۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔